أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں. سورۃ النجم کی ابتدا کل ہوئی تھی. ستارے کی قسم کھا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ نہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہیں اور نہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور پھر اس وحی کی بات کو بیان فرمایا جو قرآن ہے، جو اتارا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس کو وحی کے ذریعے اللہ نے اتارا ہے جبریل کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طریقے سے احادیث کی صورت میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، جو باتیں ہیں، یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کا الہام کیا ہوا. اللہ ہی نے وہ بات اللہ کے رسول کو دل میں ڈالی اور ان باتوں کو جو ہے صحابہ کے سامنے بیان کیا. تو گویا کہ حدیث بھی ایک اعتبار سے یہ اللہ ہی کا جو ہے اللہ ہی کی طرف سے جو ہے بتایا ہوا کلام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کیا. آگے جو ہے وحی کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس قرآن کو جو لانے والے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ. اور آج کے سبق کے اندر جو آیتیں آئیں گی ان کے اندر جو ضمیریں ہیں، ہو ضمیر جو لوٹتی ہے، تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضمیریں اللہ کی جانب لوٹ رہی ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ ضمیریں جو ہے حضرت جبریل کی جانب لوٹ رہی ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھلایا سخت قوت والے نے. سخت قوت والے نے، ذو مرہ جو پیدائشی قوت والا ہے، ذو مرہ جو پیدائشی قوت والا ہے، فاستویٰ وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو گیا. علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھلایا شدید قوت والے نے. شدید قوت والے سے مراد مفسرین، جمہور مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور سکھلایا گیا جبریل کے ذریعے قرآن مجید. اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ قرآن مجید کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، بلکہ جو ہے جبریل کے واسطے سے اتارا. حضرت جبریل علیہ السلام ایک آیت، دو آیت، تین آیت، ایک سورہ، دو سورہ، تین سورہ، جیسی وقت کے حساب سے ضرورت پڑتی تھی. 23 سال کے اندر پورا قرآن مجید نازل ہوا. تو جبریل امین کے ذریعے قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ اتارا گیا ہے. تو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جبریل امین کے ذریعے جو ہے قرآن مجید سیکھے ہیں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی قوت کو بتا رہے ہیں کہ وہ زبردست طاقت والے ہیں، وہ زبردست قوت والے ہیں. اور آگے چل کر بیان فرمایا گیا جبریل کی رویت کے تعلق سے. بعض مفسرین ضمیر کے مرجع کو دوسری جانب بھی لیتے ہیں کہ جو اللہ کی رویت ہے، لیکن جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جبریل کی رویت مراد ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ دنیا کے اندر، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس.
سفر معراج میں جا رہے تھے، سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل شکل میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ کب دیکھا، کس موقع پر دیکھا، کہاں پر دیکھا؟ پہلی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ ابتدا کے اندر جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کئی دن تک وحی کے آنے کا سلسلہ رک گیا، جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جبریل کو جو ہے اس کی اصل شکل میں دیکھیں۔ پوری اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر جبریل جو آتے رہے ہیں، اپنی اصل شکل میں نہیں آتے تھے، وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ خصوصاً ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت صحابی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آتے تھے، اور اصلی شکل میں نہیں آتے تھے۔ اور اصلی شکل کو جو ظاہر کیا جبریل نے دو موقع پر، ایک تو ہے جو دنیا کے اندر، اور دوسرا جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی کہ جو ہے جبریل کو جو ہے دیکھا جائے اس کی اصل شکل میں۔ تو فترت کے زمانے کے اندر جو ہے جبریل علیہ السلام اپنے اصلی شکل کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ کہاں پر ظاہر ہوئے؟ آسمان کے بلند کنارے پر، آگے تذکرہ آئے گا، آسمان کے بلند کنارے پر ظاہر ہوئے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق حرا پہاڑ پر تھے، اور ایک قول کے مطابق ترمذی کی روایت کے مطابق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ایک محلہ تھا، اس محلے کا نام ہے محلہ اجیاد۔ محلہ اجیاد کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں سے جو ہے جبریل امین کو جو ہے اس کی اصل شکل میں دیکھا۔ اور جبریل علیہ السلام کے 600 بازو تھے، 600 بازو تھے، 600 بازو کو دیکھا، اور ان کی طاقت بڑی قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ دوسرے مقام پر بھی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ذی قوہ، وہ زبردست قوت والے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ایسے قوت والے ہیں، بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کو انہوں نے جڑ سمیت اٹھایا۔ قوم لوط کی بستیوں کو انہوں نے جڑ سمیت اٹھایا، اور اوپر سے لے جا کر نیچے کیا کر دیا، اس کو پٹخ دیا۔ تو اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ بستیوں کو اٹھا دیے تو کتنے بڑی طاقت والے ہیں۔ جبریل کی طاقت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ زبردست کیا ہیں، طاقتور ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل شکل میں دیکھا۔ مکمل دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے بشکل انسانی، اصلی شکل کو بدل دیا گیا، بشکل انسانی زمین پر اترے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سینے سے لگایا، اور پھر اس موقع پر جو ہے اللہ نے جو وحی دی تھی جبریل کو، اس وحی کو اللہ کے رسول کے اوپر پیش کیا گیا۔ اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو سکھلایا گیا زبردست قوت والے کے ذریعے، زبردست قوت والے کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ ذو مرہ، جو زبردست قوت والے ہیں، اور ان کی قوت اور طاقت ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اچانک آ گئی، بلکہ بتایا جاتا ہے جبریل کی طاقت پیدائشی ہے۔ جب پیدا کیا تو اسی وقت سے جو ہے جبریل زبردست قوت والے ہیں۔ اور فرمایا گیا فاستویٰ، وہ بالکل جو ہے کھڑے ہو گئے، یعنی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر ظاہر ہوئے، وہ آسمان کے بلند کنارے پر ظاہر ہوئے، یعنی اپنی اصلی شکل میں کون ظاہر ہوئے؟ جبریل امین ظاہر ہوئے۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے، اور پھر قریب ہوئے، یعنی قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے۔ فتدلی ثم دنا، قریب ہوئے، نیچے اتر آئے۔ فتدلی کا ترجمہ بعض نے کہا کہ نیچے اتر آئے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تو قریب آئے اور نیچے اتر آئے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کتنا قریب آئے؟ 2 کمانوں کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ 2 کمان، کمان جو ہوتا ہے کہ 2 کمان، اس کی تانت ہوتی ہے، کمان کے اندر جو ہے تانت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک لکڑی ہوتی ہے، وہ تانت اور لکڑی کے درمیان جو فاصلہ رہتا ہے اتنے فاصلے کے قریب ہو گئے اللہ کے رسول سے جبریل علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے ضمیر مرجع اللہ کی طرف کیا ہے، بہرحال جمہور مفسرین کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول کے قریب ہوئے 2 کمانوں کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کمان کا تذکرہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اہل عرب جو ہے
جب جو ہے معاہدہ کرتے تھے کہ جو ہے ہم اس معاہدے پر قائم رہیں گے، تو کبھی ہاتھ پر ہاتھ مار لیتے تھے، کبھی جو ہے ہاتھ ملا لیتے تھے کہ ہم اپنے معاہدے پر کیا ہیں، پکے ہیں۔ کبھی کیا کرتے تھے، وہ معاہدے کو پکا کرنے کے لیے، اور پکا سمجھا جاتا تھا کہ جو ہے وہ اپنے کمانوں کے تانت کو تانت سے ملا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہمارا معاہدہ کیا ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے۔ تو جو ہے تو اسی کا جو ہے یہاں پر بیان فرمایا گیا، کمان کی تشبیہ بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر کہ اتنے قریب آ گئے تھے جبریل امین کے دو کمانوں کے درمیان، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ گویا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالکل قریب آ گئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آپ سے ان کو لگایا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی جو وحی اللہ نے بھیجی ہے اس وحی کو بیان کیا گیا اللہ کے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وہ وحی کیا تھی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس وقت جو وحی جو ہے نازل ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ سے لے کر ورفعنا لک ذکرک تک کی آیتیں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یا ایھا المدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وحی، اس بات کی وحی کی گئی جبریل کے ذریعے، اللہ کے رسول کو یہ بتلایا گیا کہ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو جو ہے وحی کی گئی۔ پھر فرمایا گیا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو اس نے دیکھا، یعنی جبریل امین کو جو دیکھا بالکل یقین کے ساتھ احساس بھی ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا، کہ دل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم شک کرتے ہو اس بات پر کہ جو اس نے دیکھا، کیا تم شک کرتے ہو اس بات پر کہ جو اس نے دیکھا؟ یعنی کفار مکہ کے سامنے جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو کفار مکہ جو ہے اس بات پر شک کرنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی تم نے جبریل امین کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی شیطان ہو، شیطان کو بھی تم دیکھ سکتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ تم نے اسی کو دیکھا ہے؟ تو بہرحال جو ہے وہ جو ہے اس پر شک کرنے لگے۔ تو جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا یقین تھا کہ میں نے جبریل کو دیکھا۔ اور دوسرا جواب جو ہے سورۃ الشعراء کے اندر بھی جو ہے شیاطین کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، یہ قرآن شیطان کے ذریعے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن شیطان کے ذریعے نازل نہیں ہوا۔ وما ينبغی لہم وما یستطیعون، اور ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ جو ہے وحی لے کر آئیں۔ اور فرمایا گیا انہم عن السمع لمعزولون، یہ شیطان تو سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں، یہ شیاطین جو ہے سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ شیاطین جو ہے بعض دفعہ جو ہے اوپر جاتے تھے وہ، اور جو ہے فرشتے کی جو باتیں ہوتی تھی اور جو ہے جو پیغام وہاں پر دیا جاتا تھا ان کو کچھ سن لیے، آ کر جو ہے نجومیوں کو بتلا دیتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر کر دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو شیاطین کا اوپر جانا بند ہو گیا، شیاطین کا کیا ہے، اوپر جانا بند ہو گیا۔ تو یہ دلیل دیا گیا کہ یہ قرآن شیطان کے ذریعے نازل نہیں ہوا ہے، اور شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس کو لے کر آئے، یہاں تک کہ جو ہے وہاں پر جو کلام ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ سننے سے بھی یہ عاجز ہیں۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ کیا تم شک کرتے ہو اس بات پر کہ جو انہوں نے دیکھا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے جبریل کو اس کی اصلی شکل کے اندر، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے جو آج کے سبق کے اندر بیان کیا گیا، جبریل کی رویت کا تذکرہ ہوا، پہلی مرتبہ جبریل کو جو دیکھا ہے اس کا تذکرہ ہے، دوسری مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، کہاں دیکھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے بعض مفسرین جو اس طرف گئے ہیں کہ جو ہے
جبریل کو یہاں پر دیکھنے کے تعلق سے ہے، اور بعض مفسرین یہ ہے کہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر گئے اور جو ہے اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا اور جو ہے اللہ کا دیدار کیے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رؤیت باری نہیں ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ رؤیت باری ہوئی ہے۔ اس کے اندر خوبصورت جواب ایک انوار الکتاب تفسیر کی ہے، اس کے اندر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول ہے۔ زیارت نہیں ہوئی ہے، حضرت امی عائشہ اور دیگر صحابہ گئے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو نہ انکار کرنی چاہیے، انکار اس کا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو ہمیں اس کا انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ زیارت نہیں کی ہے تو جو ہے زیارت نہیں کی ہے تو اس کے اوپر بھی زیارت نہیں کی ہے تو اس سے بھی کیا کرنا ہے؟ حجت نہیں کرنا ہے۔ دونوں طرح کی جو ہے باتیں ہیں، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، لیکن جو ہے اکثر مفسرین، جو جمہور مفسرین کہا جائے، یہاں پر جو ضمائر لوٹے ہیں حضرت جبریل کی جانب لوٹے ہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا کیا ہے کہ یہ ضمیریں جو ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے لوٹے ہیں، اور مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو اس بات کو منع کرتے ہیں کہ سفر معراج میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے، امی عائشہ جو کہتی ہیں، جو دلیلیں دیتی ہیں، لا تدرکہ الابصار، ادراک کے تعلق سے دیتی ہیں۔ ادراک کہ اللہ کا ادراک مطلب رؤیت کا انکار نہیں ہے، ادراک یعنی صحیح طور پر، پورے طور پر۔ یہ مثال کے طور پر جو ہے کہ کسی نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی اور جو ہے نماز پڑھ کر چلے گئے وہ، تو اس سے اگر کہا جائے کہ تم نے وہاں نماز پڑھی تو جو ہے وہاں پر کتنے گھرانے ہیں، آزو بازو میں کتنی دکانیں ہیں، وہ پورے طور پر نہیں بتلا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے امی عائشہ جو انکار کرتی ہیں رؤیت کا، وہ ادراک کا انکار کرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ثابت کرتے ہیں رؤیت کا، وہ صرف دیکھنے کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو جو ہے سفر معراج میں دیکھا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ اس عقیدے پر ہیں کہ جو ہے دنیا کے اندر تو کوئی انسان اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی، جو ہے ایک ہلکی سی تجلی سے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے، اور اللہ کے رسول نے جو ہے اللہ کا جو دیدار کیا ہے اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ عالم بالا کے اندر کیا ہے۔ بہرحال دونوں طرح کی باتیں ہیں اس تعلق سے۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے کوئی شدید اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔